بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز مکرم علماء اکرام اور عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ آپ اس آیت کے مصداق ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ کوئی عام شخص نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی خدمت، اپنی کتاب کی، اپنے دین کی، اپنی شریعت کی خدمت کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں العلماء ورثۃ الانبیاء سے یاد کیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی شیخ نثار احمد مدنی حفظہ اللہ بیان کر رہے تھے کہ حقیقت میں یہی علم ہے۔ گرچہ آج عربی زبان میں سائنس کو بھی علم کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر علم کوئی ہے تو وہ علم الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کا علم ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیاوی علوم اس قدر جمع ہو جائیں کہ آپ چاند تک پہنچ جائیں، لیکن اس چاند کے خالق کی آپ کو معرفت نہ ہو سکے، تو اس علم کا فائدہ چند دنوں کے لیے آپ کو ملے گا، جب تک آپ کی یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سانس چل رہی ہے، اور پتہ نہیں کہ اس کی مدت اور کتنی لمبی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 دن ہو سکتا ہے 10 سال ہو، آئندہ 100 سال کے بعد ہم میں سے یہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ حقیقی کامیابی وہ کامیابی ہے جو اس دنیا میں بھی کسی طرح کامیاب رہا، لیکن آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقت میں کامیابی یہی ہے، جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے۔ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، شریعت کے متعلق معرفت حاصل کرنا، اس علم کے ذریعے آپ اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی۔ جی، دنیا بھی سنوار سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رزق کا مالک ہے، کون کتنا کمائے گا اللہ رب العالمین نے پہلے لکھ دیا ہے، اور ہمیں اس کی جانب محنت کرنی ہے۔ سب سے بڑی مثال یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں۔ دیکھ لیں، آپ ہی جیسے مدرسے کے پڑھے لکھے ہیں، بلکہ ہمارے مربی سلفی رحمہ اللہ جو اس جامعہ کے مؤسس ہیں، وہ ایک مدرسے کے پروڈکٹ ہے۔ ابھی آپ نے سنا جامعہ کے تعارف میں شیخ نے بیان کیا کہ تقریباً 200 افراد یہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کسی کے اندر برکت پیدا کرے تو اس کی شکل کیا کیا ہو سکتی ہے۔ ایک شخص کے ذریعے اللہ رب العالمین 200 لوگوں کو رزق دے رہا ہے۔ آپ صرف اپنے رزق کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو رزق دے۔ اس لیے رزق مالک اللہ ہے۔ اصل جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو صحیح طریقے سے پورا کریں۔ جس لائن پر آپ ہیں، آپ اس سے گھبرائے نہیں کہ اس سے رزق کے راستے بند ہو جائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے ایسے راستے کھول سکتا ہے جس کو آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بظاہر لگتا ہے کہ عصری علوم کے اندر رزق کے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آج آپ جائزہ لیں، بے شمار آپ کو ایسے انجینئر، بے شمار آپ کو ایسے مل جائیں گے جو عصری علوم کے پڑھے ہوئے ہیں، 2000 3000 کی نوکری کے لیے لمبی لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ ابھی
چند سال پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. یہ میونسپلٹی کے اندر جو روڈ صاف کی کرتے ہیں نا، گٹر صاف کرتے ہیں، نالی، تو پترکار وہاں پہنچ گیا. جو لوگ صاف کر رہے تھے ان کا انٹرویو لینے کے لیے پتا چلا کہ یہ تمام لوگ کوئی ایم اے اور بی اے کیا ہوا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ گٹر صاف کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سرکاری نوکری کے لیے ہم نے اپلائی کیا ہے، اور انہوں نے شرط لگائی ہے کہ پہلے پریکٹیکل آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ یہ کام کر سکتے نہیں کر سکتے. تو یہ صورتحال ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عصری علوم سے آپ پڑھ لکھ لیں تو بہت زیادہ کما لیں. خود میرے رشتہ دار کتنے ہیں، وہ 2-3 ہزار کی کمائی کے لیے جی توڑ محنت کر رہے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی نوکری کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ 2,000-3,000. اسی کے بالمقابل جو دوسرے رشتہ دار تھے اور مدرسوں کے اندر پڑھے لکھے، 10,000 12,000 15,000 20,000 کی تنخواہ ان کی. اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میدان کے اندر اگر آپ رہیں تو دنیا آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. آخرت انشاءاللہ اگر اخلاص کے ساتھ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو آپ نے بنایا تو آخرت آپ کی انشاءاللہ مضمون ہے. اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا اگر حقیقت میں آپ سچے ہوئے تو. اس لیے اپنی نیت کو خالص کریں، انشاءاللہ اس کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی نیتوں کو ہمیں خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ